حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب زمانہ تمہیں کاٹنے لگے یعنی نقصان پہنچانے لگے تو مخلوق کی طرف نہ جھکو اور رزق تقسیم کرنے والے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو۔ حضرت امام علی المرتضیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیرے علم کے لیے یہ کافی ثبوت ہے کہ تو اللہ سے ڈرے، اور تیری جہالت کے لیے یہ کافی ثبوت ہے کہ تو اپنے علم پر اکڑے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حسن اخلاق رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ فرمانے مولائے کائنات علی علیہ السلام، دنیا کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام، جھوٹی قسم بے اولاد کر دیتی ہے، نسل کو منقطع کر دیتی ہے، یہ گھروں کو ویران اور برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ حوالہ ثواب الاعمال توضیح المسائل امامیہ صفحہ نمبر 245۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں ہرمل ہوتا ہے اس سے شیطان 70 گھر دور بھاگتا ہے۔ ہرمل 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، خدا کسی چیز پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا اس ظلم پر ہوتا ہے جو عورتوں اور بچوں پر کیا جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، معرفت کے بعد اصل ترین عبادت ظہور قائم کا انتظار ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شرابی گفتگو کرے تو تم اس کی تصدیق نہ کرو، اگر وہ رشتہ طلب کرے تو اسے رشتہ نہ دو، اور وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ حوالہ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293۔ پیدائش و موت کی یاد غرور سے بچاتی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، اے انسان، تجھے رب کریم کے بارے میں کس شے نے دھوکے میں رکھا؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نیند رزق سے محروم کر دیتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس انسان پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے۔ نمبر پہلا، تمہاری خاموشی کے پیچھے وجہ۔ نمبر دوسرا، تمہاری خوشی کے پیچھے غم۔ نمبر تیسرا، تمہارے غصے میں چھپا پیار۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 60 میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، زبان ایک ایسا درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پہاڑ کھا جائے۔